اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا ولو شاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ 8واں پارہ، اس میں کچھ حصہ تو سورۃ الانعام کا ہے اور کچھ حصہ سورہ الاعراف پر مشتمل ہے۔ سورہ الانعام کا مرکزی اور بنیادی موضوع اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ باوجود اس کے کہ مشرکین مکہ بنی اسماعیل میں سے تھے، مگر ملت ابراہیمی کے اور عقیدہ توحید کی حقیقی وارث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر اسی طرح توحید کی اقسام، اس کے تقاضے، شرک کی اقسام، ان کی مذمت ڈیٹیل میں سورہ الانعام کے اندر اس موضوع کا بیان ہے، اور حلال و حرام کے مسائل، کھانے میں، ذبیحہ میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کی تفصیل یہ سورہ اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ تو حلال و حرام پر بات چل رہی تھی، فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تم وہ کھاؤ جس پہ اللہ رب العزت کا نام ذکر کیا جائے، یعنی وہ جانور پالتو چوپایا جن کا کھانا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، اگر اللہ کا نام ان پہ پکارا جائے، یوں انہیں ذبح کیا جائے تو پھر تم انہیں کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم انہیں مت کھاؤ جن پہ اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اللہ رب العزت کے نام پہ ذبح ہونے والا جانور تمہارے لیے حلال ہے، اور جس پہ اللہ رب العزت کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، تکبیر نہیں پڑھی گئی ہے، اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا ہے، اسے کھانا تمہارے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ نے اس پہ لعنت کی جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ نے اس پہ لعنت کی جس نے زمین کے نشانات کو بدلا۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اور اللہ نے اس پہ لعنت کی جس نے کسی بدعتی کو جگہ دی۔ تو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا لعنت کا عمل ہے، اور غیر اللہ کے نام ذبح کیا ہوا جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نام پر اللہ کے لیے جسے ذبح کیا گیا ہے تم وہی کھاؤ، تمہارے لیے صرف وہی جائز اور حلال ہے۔ حلال جانور نشانی اور علامت کے اعتبار سے حدیث میں مذکور ہے کہ حرم کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیور، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر کچلی والا جانور درندوں میں سے اور ہر پنجے سے شکار کرنے والا پرندوں میں سے حرام قرار دیا، علاوہ عظیم جائز ہیں سوائے اس کے کہ شریعت نے جن کا نام لے کے انہیں حرام قرار دیا ہو۔ بعد ازاں یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ مشرکین مکہ اپنے سرداروں کے لیے یا ان کے بعض سردار اپنے لیے یہ چاہتے تھے کہ انہیں نبی بنایا جائے۔ فرمایا جب ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی آتی ہے قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ، تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ماننے والے نہیں یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یعنی ہمیں بھی رسالت دی جائے۔ جیسے ایک آیت اس چیز کی وضاحت کرتی ہے بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ملیں۔ صحیفہ تو پیغمبر کو ملتا ہے، کتاب رسول پہ اترتی ہے، اللہ کا پیغام نبی کے پاس آتا ہے، تو جب ان کے پاس کوئی معجزہ یا نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں ماننے والے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کب کہاں کس کے ذریعے سے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کون اس منصب کے لائق ہے، کس کو یہ سزاوار ہے اور کس کے یہ شایان شان ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، یا پھر کوئی سردار ہو یا وڈیرا ہو یا دنیاوی کسی جاہشمت کے منصب پہ ہو اور وہ اپنے دل میں یہ بات دے کے بیٹھ جائے کہ مجھے نبی بنایا جائے، ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے، یہ عطیہ خداوندی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ کوئی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے نبی و رسول بناتا ہے۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے عشر کا مسئلہ ذکر فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالدَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذْ أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان باغات کو پیدا کیا جو چھپروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں اور وہ کہ جو نہیں چڑھائے ہوئے ہیں۔ ان کا معنی یہ ہے کہ وہ فصلیں جو اپنی کومپل پر، اپنے سٹے پر، اپنے تنے پر کھڑی ہوتی ہیں، اور دوسری وہ جو بیل نما ہیں، زمین پہ ہی لیٹی یا چھپروں پہ چڑھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے ہی کھجور کو اور کھیتی کو پیدا کیا اور زیتون کو اور انار کو پیدا کیا، ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب ان کا پھل تمہیں دے تو تم کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا وقت آئے، جب فصل پک جائے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کی کٹائی کے دن میں تم اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فصل کے متعلق تو تقسیمیں، دو نسبتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا وہ جو ٹیوب ویل ٹربائن سے مشقت سے سیراب ہونے والا کھیت ہے، کل پیداوار کا 10واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ، کل پیداوار کا 20واں حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں کٹائی کے دن دیا جائے گا۔ اور جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتا ہے اور سہولت سے سیراب ہوتا ہے، یا ایسا کھیت ہے کہ جس کی جڑیں خود ہی زمین سے پانی کھینچ لیتی ہیں، تو جو بارانی علاقے ہیں کل پیداوار کا 10واں حصہ، اور جو ٹیوب ویل ٹربائن اور مشقت اور پیسہ خرچ کر کے جنہیں سیراب کیا جاتا ہے، کل پیداوار کا 20واں حصہ کٹائی کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں یہ عشر نکالنا فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کھیتی میں اپنے مستحق بندوں کا، اپنے کمزور بندوں کا یہ حق رکھا ہے۔ جب کسی فصل سے عشر نکلتا ہے تو اس کھیت پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسے ایک صحابی نے ایک بادل سے سنا کہ عشق حدیقت فلان، چلو فلاں کے باغیچے کو پانی پلاؤ۔ وہ کہنے لگا میں اس بادل کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ بدلی گئی اور ایک ٹیکری پہ برسی اور پانی ندی نالوں سے ہوتا ہوا ایک کھیت میں پہنچا۔ المختصر میں نے اس شخص سے پوچھا ارے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنے فصل کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرتا ہوں، ایک اس باغ کی دیکھ بھال پہ خرچ کرتا ہوں، اور اس فصل کی آمدن کا 1/3 ایک تہائی حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہوں۔ اس کے بعد سورہ الانعام کا مرکزی موضوع حلال و حرام کے متعلق یقیناً آپ سنتے آ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مشرقین کی بدخستتیں ذکر کی ہیں کہ وہ اپنے کھیتوں اور اپنی مویشیوں کا ایک حصہ غیر اللہ کے نام وقف کرتے تھے، حتیٰ کہ ایسے بد نصیب تھے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کی اولاد کے قتل کو اٹریکٹیو بنا دیا تھا اور انہیں مغالطہ میں ڈال دیا، کنٹرڈکشن پیدا کر دی اور انہیں بہکا دیا اور پھسلا دیا، حتیٰ کہ دیویوں کی بھیٹ وہ لوگ اپنی اولادوں تک کے مقدس حصے رشتے کو چڑھا دیتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ ذکر کیا ہے، فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے کھیتی اور چوپایوں میں سے، وہ ان کھیتیوں اور چوپایوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کا حصہ مقرر کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے بزعم خود کہ یہ رہا اللہ کا، ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ تو کھیتی اللہ نے دی ہے اور مویشی اللہ نے دیے ہیں، اب وہ اللہ کے ہیں، اللہ کے نام ہی وقف ہونے چاہیے، اللہ کے نام پر ہی ذبح ہونے چاہیے، مگر وہ غیر اللہ کا
ان کھیتوں اور ان مویشیوں میں حصہ رکھتے تھے. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، وہ کہتے یہ جو چوپائے ہیں اور یہ کھیتی ہیں یہ ممنوع ہیں، نہ یہ کھیتی ہم استعمال کریں گے اور نہ ان چوپایوں کا دودھ پئیں گے، نہ ان کی پیٹھ پہ سواری کریں گے، نہ ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائیں گے. انہیں وہ اپنے لیے ممنوع اور حرام سمجھتے تھے. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة للذكورنا ومحرم على ازواجنا. ایک اور الٹی گنگا ان کے ہاں بہتی تھی. وہ کہتے تھے یہ جو چوپائے ہیں یہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور ہماری عورتوں پر یہ حرام ہے. یہ مردوں کے لیے ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہیں، ان کے لیے یہ حلال ہے اور ان کے لیے یہ حرام ہے. تو اس طرح کی اپنی گرہ سے، اپنی طرف سے انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑ گھڑ کے اپنی گرہ سے بعض چیزوں کو حلال اور بعض چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا. پھر اللہ رب العزت نے یہود کے متعلق ذکر فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، فرمایا یہود پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو ہم نے حرام قرار دیا. وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، فرمایا گائے اور بکری ان کی جو چربیاں تھیں ہم نے ان کے اوپر حرام قرار دے لیں. حضرت یعقوب علیہ السلام رق النساء کی وجہ سے شاید اونٹنی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو لوگوں نے ان کی دیکھا دیکھی کہ وہ تو طبی نقطہ نظر سے اس سے دور رہے، مگر ان کے پیروکاروں نے اسے بالکل ہی اپنے اوپر حرام قرار دے دیا. اور اسی طرح کتنی اور اللہ رب العزت کی حلال قرار دی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام اور ممنوع قرار دے لیا. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ وہ یہ کہتے یہ کھیتیاں، یہ مویشی، یہ ہم استعمال نہیں. ایسی کتنی ہی حلال چیزیں تھیں وہ اپنے اوپر ممنوع کر لیتے اور روک لیتے. تو فرمایا ہم نے تو ان پر انہیں حرام نہیں کیا بلکہ ان کی سرکشی کی وجہ کذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے ان کی بغاوت اور ان کی سرکشی کی ہم نے انہیں یہ سزا دی. بعد ازاں جب لیٹسٹ شریعت نازل ہوئی اور ماڈرن شریعت نازل ہوئی، آخر الزماں پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کو واضح کر دیا کہ دراصل یہ چیزیں حلال تھیں مگر خود ہی انہوں نے اپنے اوپر یہ بھی حرام اور یہ بھی حرام اور یہ بھی حرام اپنے اوپر قرار دے لی. ہم نے ان کے لیے ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیا. انہوں نے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے حلال کیے تھے. الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر اسرائیل نے کچھ اپنے نفس پہ خود ہی حرام کر لیے، ہم نے تو نہیں حرام کیے تھے. ہاں پھر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا کہ جو ہم نے حرام کیے ہیں انہیں سمجھو جو ہماری طرف سے حرام ڈکلیئر ہیں. اپنے نبی سے کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا. حرام کی بات کرتے ہو کہ یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے، تو آؤ پھر سمجھو اس ٹاپک کو، اس مسئلے کو پڑھو، اس لیسن کو سیکھو. میں تم پہ اس چیز کی تلاوت کرتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام قرار دی ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک کرنا حرام ہے، اس کو حرام سمجھو. یہ نہیں کہ اس چوپائے کا دودھ حرام، اس کی پیٹھ حرام، اس کا گوشت حرام تم پر اگر کوئی چیز ہے تو وہ شرک ہے. وبالوالدین احسانا، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے ماؤں کی نافرمانیاں تم پہ حرام قرار دی ہیں. ماں باپ سے اس نے سلوک کا کہا ہے اور ان کی بے توقیری، بے عزتی اور نافرمانی حرام قرار دی ہے. اگر حرام کے مسئلے کو سمجھنا ہے تو تم پہ شرک حرام ہے، تم پہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو خرچ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں ہم انہیں بھی کھلاتے ہیں. اولاد کا قتل کرنا حرام ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور کسی فحاشی اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ فحاشی ہو چاہے وہ خفیہ یا پوشیدہ فحاشی ہو. کسی قسم کی بے حیائی کے قریب مت جاؤ، بے حیائی کا ارتکاب کرنا یہ حرام ہے، اس سے بچو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی تمہیں وصیت ہے. یہاں 3 آیتیں ہیں آگے، فرمایا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. 10 باتیں یہاں ذکر کی ہیں اور بعض صحابہ کرام نے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ 10 باتیں وصیت قرار دی ہیں. فرمایا جن پہ اللہ کے رسول کی مہر ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یہ وہ 10 باتیں ہیں جو پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام کی وصیت کا درجہ رکھتی ہیں. شرک حرام، ماں باپ کی نافرمانی حرام، اولاد کا قتل حرام، فحاشی کا ارتکاب حرام، اور کسی بھی جان کا جس کا قتل کرنا جائز نہیں اس کا قتل کرنا ناحق اور حرام، یہ حرام ہے.
اللہ تمہیں ان کا تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھو. مزید سمجھنا ہے کہ حلال حرام کیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مگر وہ جو اچھا طریقہ ہے. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, ناپ اور تول انصاف کے ساتھ کرو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, بولو تو ایک ایک جملے تک کا انصاف کرو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اللہ سے باندھے عہد وفا کو بھی پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, یہ تمہیں اللہ کی وصیت ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ 10 باتیں سورہ انعام میں شرک کا کلا کما, حرام کا کلا کما, اللہ کے غیر تواغیت اور بتوں کے نام ذبح ہونے والی چیزوں کا کلا کما, رد تردید اور ان کا انکار. تو اب فرمایا کہ یہ کرنے کے کام ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ ہے میرا سیدھا راستہ. فَاتَّبِعُوهُ, پس تم اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, اس راستے کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاؤ گے تو پھر بٹ جاؤ گے اور راہ ہدایت کو اپنے اوپر گمگشتہ کر لو گے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں آخر میں یہ ذکر فرمایا ملت ابراہیمی کا ذکر کر کے, قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرقین. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین وبذلك امرت وانا اول المسلمین. کہہ دیجئے مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے. وہ سیدھی راہ ملت ابراہیم کی شکل میں ہے. وہ ابراہیم جو یکسو یکجہت یکسمت تھے, مشرکوں میں سے نہیں تھے. کہیے میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اسی کا ہی مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلے پہل ماننے والوں میں سے ہوں. اور سورہ الانعام کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. قاعدہ یہ ہے کہ تم ایک نیکی لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون. اور جو ایک بدی ایک برائی کا ارتکاب کرے گا بس برائی کا بدلہ ایک برائی کی ہی شکل میں ملے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. حتیٰ کہ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان صاحب الشمال, بائیں ہاتھ والا فرشتہ جو گناہ لکھتا ہے وہ قلم کو اٹھا کے رکھتا ہے, لکھتا نہیں ہے. حتیٰ کہ بندہ گناہ کا ارتکاب بھی کر لیتا ہے, 6 گھنٹے تک فرشتے کو گناہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں بندہ غلطی سے توبہ کر لے, رجوع کر لے. توبہ اور رجوع کر لے تو لکھا ہی نہیں جاتا ہے. مگر نیکی انسان ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اچھی نیت کا بھی اس کو صلہ دیتے ہیں. اور اگر یہ نیکی کر لے تو ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 گنا ہے. جیسے شوال کے روزوں کے متعلق کائنات کے امام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 اس کے پیچھے لگائے, گویا 36 دنوں کے روزے رکھنے والا پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے. 360 دنوں کا سال ہے اور 30 روزوں کا اجر 300 روزوں کا اجر ہے اور 6 کا اجر 60 کا اجر ہے. لہذا نیکی 10 گنا ہے. یہ سورہ الانعام کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے. پھر سورہ الاعراف ہے. الاعراف جنت اور جہنم کے بیچ کے لوگوں کے قرار کی جگہ, بالآخر جو جنت کے اندر ہی جائیں گے. اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں یہ فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری سمت تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی اور اس کے سوا دیگر جو اولیاء ہیں تم ان کی پیروی نہ کرو, بہت تھوڑے ہو جو سمجھتے ہو. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی صورت و شکل کو, اپنے قول و عمل کو اور اپنی فکر و عقل کو آسمانی ریویلیشن کے تابع کر لے تو اللہ کی وحی کے میکسیمم حصہ کا وہ فالوور بن سکتا ہے, اللہ کی وحی کے بیشتر حصے کا وہ پیروکار بن سکتا ہے. کہ انسان اپنے عقیدے کو اللہ کی وحی کے تابع کرے, انسان اپنے عمل کو اللہ کی وحی کے تابع کرے, اور انسان اپنے دل کے معاملے کو تو اللہ جانتا ہے وہ آ گیا عقیدے میں, اور انسان اپنے ظاہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے دین اور نبی کی سنت و شریعت کے مطابق بنائے. سورہ الاعراف کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے. پھر فرمایا اکثریت کی بنیاد پہ آپ نے کسی کی پیروی نہیں کرنی. سورہ الانعام میں بھی اس کا ذکر ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. حق, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ما وافق الحق وَإِن كُنتَ وَحْدَكَ. اللہ نے اکیلے ابراہیم کو امت کہا ہے. اکثریت یا اقلیت معیار نہیں ہے, سچ کس پلڑے میں ہے یہ دیکھنا چاہیے. جہاں سچ ہو انہیں اپنانا چاہیے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ملنا چاہیے. اگر کوئی لوگ کثیر عدد میں ہوں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سچے ہیں, بلکہ
اکثر لوگ اکثرہم للحق کارہون اکثرہم لا یؤمنون اکثرہم مشرکون، اکثر مشرک ہوتے ہیں، اکثر بے ایمان ہوتے ہیں، اکثر حق سے کراہت کرنے والے ہوتے ہیں. قلیلا ما یؤمنون قلیلا من عبادی الشکور، شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. تو اکثریت اور اقلیت کی بنیاد پہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ حق دیکھنا ہے کہ کدھر ہے، ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری شکلیں بنائی، تمہیں گھڑا ڈھالا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام جنت میں حضرت حوا کے ساتھ بستے تھے. اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی ہے. وہ آیا، اس نے بہکایا، ہمارے ماں باپ اس کی باتوں میں آ گئے. پھر جب اس کی باتوں میں آئے تو جنتی لباس چھن گیا. سورہ الاعراف میں یہ ذکر ہے کہ جنتی لباس چھن گیا. فرمایا وَتَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. پھر ہمارے ماں باپ جنت کے پتوں کے درختوں سے اپنی ستر پوشی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اسی اسنا رب نے آواز دی، الم انہکما ان تلکما الشجرہ، میں نے کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے؟ میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، مگر شیطان کے بہکاوے میں ہمارے ماں باپ پھر کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے رحم نہ کیا تو ہم ہدایت پانے والوں میں سے، درست ہونے والوں میں سے نہیں ہو سکتے. پھر اللہ رب العزت نے یہاں بنی آدم کو 4 مرتبہ خطاب کیا ہے. فرمایا یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. چوکنے رہنا، باخبر رہنا، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا پھسلا کے شیطان نے ڈی ٹریک کر لیا، وہ تم پہ بھی حملہ آور ہوگا. دیکھنا کہیں وہ تمہیں بھی فتنے کے اندر مبتلا نہ کر دے. تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈالا اور پھر ان سے ان کا جنتی لباس اس نے اتروا لیا. یہ تم پہ بھی ڈورے ڈالے گا، تم پر بھی حملے کرے گا. تم نے اس کے وساوس سے اور اس کے ہمزات سے بچنا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد میں زینت اختیار کر کے آؤ. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم بریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے اولاد آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے عزت اور وقار کا باعث ہے، اور تقوی کا لباس بہترین لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. چوتھا خطاب یہ کیا، اے اولاد آدم تمہارے پاس بس اوقات میرے پیغمبر آئیں گے، پڑھ پڑھ کے میری آیتیں تم کو سنائیں گے. تو یہاں آدم علیہ السلام کا قصہ سنانے کے بعد 4 مرتبہ اولاد آدم کو اللہ نے خطاب فرمایا. جیسے تمہارے ماں باپ بہک گئے، بہکنا نہیں. ان کا جنتی لباس چھن گیا، تم نے ان راہوں پہ نہیں چلنا ہے. مکہ کا بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. مکہ کے مشرک کہتے تھے ہمیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء. اے نبی نے کہہ دیجئے اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اس نے تو یہ حکم دیا ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد. ہر مسجد میں اللہ کے تابعدار، فرمانبردار، صاف ستھرے کپڑے پکڑ کے آؤ. مسند احمد میں حدیث ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے گیٹ پر کچھ لوگ تھے، شاید سونگنے کے لیے مقرر تھے کہ کسی شخص سے اگر کوئی سمیل بدبو آ رہی ہوتی تھی، کوئی کچا لہسن پیاز کھانے کی، فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْبَقِيِّ، اسے قبرستان کی طرف دھکا دے دیتے تھے. کہتے ہیں مسجد میں پاک منہ والا، پاک کپڑوں والا، خوشبو والا، صفائی ستھرائی والا بندہ، مسجد اس کے لیے. خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، ہر مسجد میں زینت اختیار کریں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الاعراف کا ذکر کیا ہے. جنتی پکاریں گے کہ ہم نے تو اپنے وعدے، اپنے رب کے وعدے سچے پائے. اے جہنمیوں کیا تم نے بھی اپنے رب کے وعدے سچے پائے؟ اور پھر اعراف پر جنت جہنم کے بیچ اس مقام پر کچھ لوگ ہوں گے، جنت والوں کو، جنتیوں کو دیکھتے ہوں گے مگر طمع رکھتے ہوں گے. بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی داخل کرے گا. جہنمی کہیں گے کہ اے جنتیوں ہمارے اوپر کچھ پانی ہی گرا دو، ان افیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ یا کچھ پانی ہم پر گرا ہی دو. وہ جنتیوں سے کہیں گے، مگر جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کی کوئی بھی نعمت
اور جنت کا پانی اللہ رب العزت نے تم پہ یہ سب چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ اب جنتی، جہنمی اور اصحاب الاعراف کے ذکر کے ساتھ اللہ نے فرمایا، کیونکہ یہ تو رزلٹ اور نتیجہ ہے، فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ فرمایا پاکیزہ دل سے یہاں پر مراد زرخیز کھیت ہے، اور پلید دل یہاں سے مراد بنجر کھیت ہے۔ فرمایا جو زرخیز کھیت ہے اس کی پیداوار اللہ کے اذن سے نکلتی ہے، اور جو بنجر ہے سوائے جڑی بوٹی کے اور کانٹے دار جھاڑیوں کے وہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ پاک دل اور پلید دل، زرخیز کھیت اور بنجر کھیت ذکر کرنے کے بعد 4 قوموں کا واقعہ سنایا ہے، جن کو پڑھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ زرخیز کھیت تھے، کچھ بنجر کھیت تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کی قوموں کا پھر یہاں پر قصہ ذکر کیا۔ اب جن کے دل زرخیز تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی بات انہوں نے مانی، کشتی میں سوار ہوئے اور سرخرو ہو گئے۔ جن کے دل کے کھیت زرخیز تھے، انہوں نے آسمانی بارش اور وحی کو سقیا، چوسا، قبول کیا، عمل کی کھیتی اپنے اعضاء پہ اگائی۔ حضرت ہود کے ساتھ وہ بچ گئے، باقی پر تیز تند طوفان، یکبستہ ہوائیں چلیں، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے درخت گرے پڑے ہوتے ہیں۔ جن کے دل زرخیز تھے، تابعدار تھے، فرمانبردار تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے پیروکار بنے اور بچ گئے، اور جن کے دل بنجر تھے، جنہوں نے اللہ کی وحی کو قبول نہ کیا، فساء مطر المنذرین، سنگ باری ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کی بستیوں کو فرشتوں سے اٹھوا کے الٹا پٹک کے تباہ و برباد کر فرمایا وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ۔ چلو دیکھو شام اور مصر کے راستے میں جب تم جاتے ہو، انطاکیہ کی بستیاں اور سدوم کی بستیاں الٹی پڑی ہیں، تمہیں دکھتی ہیں، تجارتی سفروں میں تم دیکھتے ہو کہ ہم نے ان کی بستیاں الٹی پٹک کے رکھ دی ہیں۔ ان کے دل بنجر ہو گئے تھے، ہم نے انہیں الٹا پٹک دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام ماننے والے سرخرو ہوئے، مگر نہ ماننے والے کہنے لگے اس چٹان سے اونٹنی نکلے گی تو مانیں گے صالح تجھے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اللہ نے اونٹنی دے دی، ان کا بدبخت ترین شخص اٹھا، اس نے جناب صالح کی اونٹنی کو جو کہ معجزے کی شکل میں آئی تھی، اس کی کونچوں کو کاٹ ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اس قوم کا یوں کریا کرم کیا کہ ملک نے چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، زلزلے کے جھٹکے سے ان کی چھتیں گر گئیں، اور فرمایا وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، پھر یہ دیکھو ان کے گھر گرے پڑے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔